إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں 1358 نمبر کے تحت بیان فرمایا ہے۔ امام مسلم نے بھی اس کو 2658 کے تحت بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فطرت جو ہے وہ اسلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو فطرت کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ تو ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین جو ہیں وہ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ انسان اپنی پیدائش سے فطرت سلیم لے کر ہی آتا ہے، اور فطرت سلیم کیا ہے؟ وہ اسلام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شرک کی نفی کرتا ہے۔ کسی کی بھی یعنی پیدائش کے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی پیدائش سے ہی، روز اول سے ہی وہ شرک، دہریت، خدا کا انکار نہیں لے کر آتا، بلکہ شروع میں ہی، پہلے دن سے ہی اس کے اندر یہ بات ودیت کر دی جاتی ہے، یہ بات پختہ کر دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ پختہ ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جو خالق کائنات ہے، جو معبود ہے، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی معبود اور نہیں ہے۔ یعنی اس کی فطرت جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود جانتی ہی نہیں، مانتی ہی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی بچہ کسی غلط ماحول میں چلا جائے تو اس کی جو بھی اس ماحول کا اثر ہوگا وہ قبول کرے گا تو وہ فطرت سلیم کے خلاف ہی ہوگا۔ اگر اس کی فطرت سلیم کو، اگر اس کی اس اسلامی فطرت کو تبدیل نہ کیا جائے، وہ مسخ نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں، کوئی نبی آتا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا وہ شریعت کا پیغام لے کر آتا ہے، تو فطرت سلیم جو ہے، جو بچہ پیدا جس پر ہوتا ہے، وہ اس کو قبول کرنے میں کبھی بھی مانع نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھا جائے کہ جو آدمی انکار کرتا ہے نبیوں کی شریعت کا، نبیوں کے پیغام کا، انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اس کے والدین نے کسی اور راستے پر لگا دیا، اور اس سے وہ فطرت سلیم اس کی مسخ ہو چکی، جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فطرت سلیم کے ساتھ کیا اس کو چاہیے؟ اس فطرت کے ساتھ اس کو، بچہ تو پیدا ہو گیا اسلام پر، لیکن اس کو ہدایت کے لیے انبیاء کی رہنمائی ضروری ہے۔ اس لیے اس کے لیے نبیوں کا آنا بہت ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء بھیجے، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تشریف لائے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ بچہ اسلام پر نہیں، ہندو مذہب پر پیدا ہوتا ہے چونکہ یہ پرانا ہے، یہودیت پر پیدا ہوتا ہے چونکہ یہ اسلام سے پرانا ہے، یا کسی اور مذہب میں پیدا ہوتا ہے چونکہ وہ اسلام سے پرانے، تو ان کا قول باطل ہے۔ وہ ان کے پاس اپنے اس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔